ایک آدمی بزرگ صاحب سے بات کرتے ہیں جی آج کل کام نہیں ملتے، تو وہ بزرگ جواب دیتے ہیں کہ کاموں تو بہت ہیں لیکن سچے مرید نہیں ہیں۔ ہاں یہ سچے مرید کی تعریف ہے۔ دیکھو یہاں جو ہے نا سچا مرید کی لفظ کو اس سے استعمال کیا، سچا مرید نہیں ملتا۔ بات یہ ہے کہ مولانا روم کا واقعہ آپ نے دیکھا کہ آپ بڑے عالم دین تھے، بڑا ہی مطلب حدیث و فقہ پڑھاتے تھے، اپنا مدرسہ تھا۔ تو وہاں پر ایک دن پڑھا پور رہے ہیں، ایک درویش آ گئے، امرچوب درویش۔ انہوں نے مولانا سے کہا یہ کیا ہے تیرے پاس کتابیں رکھی تھی بے شمار؟ کہتے یہ تو کیا جانے، تو درویش آدمی یہ کیا ہے؟ یہ بہت اعلیٰ باتیں، نوٹس ہیں، حدیث ہے، فقہ ہے، قرآن ہے، تفسیر ہے، وہ تجھے میں کیا بتاؤں یہ کیا تو اسے جانی یہ جان کیا جان۔ اچھا انہوں نے کیا کام کیا، وہ ساری کتاب اٹھا کے پانی میں ڈال دی، تالاب میں، بس چین میں۔ مولانا چیخیں لگانی شروع کر دی بیڑا کر کے، تباہی بربادی، میری زندگی بھر کی عبادت چلے گئی، نوٹ چلے گئے، یہ چلے گئے، مدد آ رہا ہے، کچھ غرق ہو گئی دریا میں۔ جب روئے زیادہ انہوں نے اٹھایا، ہاتھ ڈالا، کتابیں خشک نکال لی پانی سے۔ مولانا حیران کر یہ کیا ہے؟ تو کیا جانے یہ کیا ہے، تو اپنا کاروبار کر۔ اتنا کہا کہ مامی چلے گئے۔ کہتے ہیں 2 سال 3 سال مولانا اس کے پیچھے وہ آگے پیچھے وہ آگے، بڑی مشکل سے جا کے مطلب میں مولانا نے اس کو پکڑا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں 3 سال سے مطلب میں تیرے پیچھے پھر رہا ہوں، تب مجھے اپنا مطلب اپنا بنا لو، میری کر جو کر لو۔ کہنے لگے تو 3 سال سے میرے پیچھے ہے، میں تو 25 سال سے تیری تلاش میں ہوں۔ بات اتنی ساری ہے کہ جو سچا پیر ہوتا ہے وہ سچے مرید کی تلاش میں، تو سچا مرید کے مطلب یہ ایک بڑی ریئر چیز ہوتا ہے۔ سچا پیر تو مطلب اور چیز ہے، وہ اور چیز ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی کے بزرگ گئے ان کے پاس، بابا صاحب کے پاس، بابا فرید گنج شکر کے پاس رحمۃ اللہ علیہ، تو گئے ان کے پاس، اس نے آتے ہی مطلب اس کو دے دی بات۔ مجھے صرف 7-5 بیٹھے تھے، سرکار کمال ہے، ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اتنی مدت ہو گئی ہمیں یہ بات نہیں، اس کو آتی مطلب رولا بچا رہے ہیں۔ کہنے کے بعد یہ مغایا تھا نا، میں تو مطلب آگ نہیں کھانا میرا کام ہے، وہ اس کی لکڑیاں خشک تھیں، وہ آگ لگ گئی اس کو، تم ویٹ بلیکٹ ہو، گیلے کمبل، تمہیں تو دھواں نہیں لگتا، میں کیا کروں؟ تو اچھا مرید کون سا ہوتا ہے؟ جو اس بات کو لے کے اپنے استعمال کر لے۔ برا مرید وہ ہوتا ہے جو پیر صاحب کو پکڑ کے یہ کہا کہ مجھے یہ راستہ بنا دے، نوکری لے کے دے دو، اور یہ پانی کے گلاس ہی ہونا چاہیے، آدمی کو واقفی نہیں ہے منسٹر کے ساتھ طریقے سے۔ اچھا پیر جو ہے وہ بالکل اور ہے، برا مرید اور ہے۔ مرید اچھا کون سا ہوتا ہے؟ جو ایک مرید تھے یہاں پر میاں میر صاحب کے ساتھ، وہ سے پوچھا بات یہ ہے کہ پیر کون ہے؟ پیر پھر اللہ ہے۔ وہ بڑے لوگوں نے مائنڈ کیے تھے پیر میاں میر صاحب کو اللہ کہہ رہا ہے، اور سب پتہ کہ اس کا مرید ہے، یہ پیر کیا ہے کون ہے؟ کہ اللہ، یہ تو کلمہ کفر کہہ دیا۔ وہ گیا ان کے پاس یہ میرے ساتھ دیکھو آپ کا یہ مرید آپ کو اللہ کہتا ہے، پوچھا آپ کے پیر کا نام بتاؤ، کہتے ہیں اللہ، یہ تو آپ کو اللہ تو بات یہ ہے کہ اس کا جو ارادہ ہے نا میرے پاس آنے کا، یہ اللہ کا ہی ہے، تو اس کی منزل اللہ ہے، تو اس کے جو ہے وہ برائے اللہ ہے۔ تو اچھا مرید وہ ہوتا ہے جو اللہ کی خاطر ہی پیر کے پاس جائے، الو کا پٹھا بنا۔ کیا بات سمجھائی؟ مطلب اگر یہ آرزو دنیاوی آرزو نکل جائے، اللہ کی رضا کے لیے چلا جائے انسان، اور پیروں کے پاس، یہ کسی پیر کے پاس، اور پھر کیا ہو گیا وہ اچھا مرید۔ اور مرید تو ارادہ تو اللہ کا ہونا چاہیے نا، تو وہ جس کا راستے کا ارادہ ہے مرید، تو ارادہ کس بات ہونا چاہیے؟ اللہ کا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، بات اس پہ یہی راستہ ہے، صحیح راستہ وہی ہے۔ کیا راستہ ہے مطلب؟ پیر کی مال کے پیر کے بعد ہمیں نہیں پتا اللہ کی طرح سے پیر ہی پیر ہے، لا الہ الا اللہ، پیر رسول اللہ، ایسی گمراہی سے مہربانی کرو۔ اس لیے اچھا کون ہے؟ کہتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لوگ، کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، پیر رسول اللہ، یا شیخ رسول اللہ، نہ ایسی بات نہیں کہنی ہے۔ تو اصل منزل جو ہے یہ آپ وہی کی ہونی چاہیے
اور اللہ کی مدد ہونی چاہیے کہ پیر کی تلاش اس لیے ہے کہ راستہ آپ کا درست ہو جائے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اچھا مرید کون سا ہوتا ہے؟ اور جو دنیاوی آلائشوں سے نجات کے لیے پیر تلاش کرے, دنیاوی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا مرید جو ہے یہ بڑی اچھی چیز ہوتا ہے.